اہل قبور کا شعور، شعور کسے کہتے ہیں؟ ہمیں قرآن پاک میں لفظ پڑھتے ہیں نا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہ وہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں وہ مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں، بس تمہیں شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے نا، مطلب شعور اگر آ جائے تو میں شہیدوں کو دیکھ سکتا ہوں، مردوں کو دیکھ سکتا ہوں، ان کی روحوں کو مطلب دیکھ سکتا ہوں۔ کیا اہل قبور شعور رکھتے ہیں؟ اہل قبور قبروں کے پاس جانے والی گفتگو سنتے ہیں؟ ہاں، اہل قبور کون ہے؟ جو مر چکا بندہ قبر کے اندر ہے، صحیح ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل قبور کی زیارت اور انہیں صیغہ خطاب کے ساتھ سلام کہنے کو جائز قرار دیا۔ آپ دیکھیں نا، اسی لیے ہم جب جاتے ہیں قبرستانوں میں ہم کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور کہتے ہیں نا۔ اگر وہ نہیں سنتے تو پھر ہمیں یہ کہنے کی ضرورت کیا، حضور نے ایسے تلقین کیوں فرمائی؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بکثرت جنت البقیع والوں کی زیارت کرتے تھے، انہیں سلام کہتے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے بعید ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سلام کہیں جو سنتے اور سمجھتے نہ ہوں۔ مطلب یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جاتے تھے، اور اچھا وہ بھی ایک بڑی پیاری سی ہم لوگ روایت پڑھتے ہیں کہ جب غزوہ بدر میں جو لوگ مرے تھے، قتل ہوئے تھے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ کاش اگر تم میری بات مان لیتے تو آج ایسے نہ پڑے ہوتے، لاشوں کی طرح ڈھیر۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ سن سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل آپ سے زیادہ سن سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن بس بول نہیں سکتے۔ تو مطلب وہ سن رہے تھے تو سرکار نے فرمایا۔ اسی طرح عام قبور والے سن سکتے ہیں، تو یعنی کا حکم ہے نا کہ آپ جب جاؤ قبرستان تو السلام علیکم یا اہل القبور کہو۔ پھر اس کی ایک اور دلیل بیان کی ہے کہ جو محدث ابن ابی دنیا نے کتاب القبور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے پاس بیٹھے تو قبر والا اس سے انس حاصل کرتا ہے، اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ وہاں سے اٹھ جائیں۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کے پاس سے گزرے اسے سلام کہے اور وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب آپ قبرستان جاؤ اپنے بھائی کی قبر کے پاس تو آپ اسے سلام کہو تو وہ آپ کو وعلیکم السلام بھی کہتا ہے، اور وہ اسے پہچانتا ہے۔ جب ایسے شخص کی قبر کے پاس سے گزرے جو اسے نہیں پہچانتا اور سلام کہے تو وہ اگرچہ اسے نہیں پہچانتا تاہم سلام کا جواب ضرور دیتا ہے۔ مطلب میں اگر کہتا ہوں نا تمام قبرستان والوں کو السلام علیکم یا اہل القبور، تو حضور نے فرمایا کہ وہ تمام لوگ آپ کو وعلیکم السلام کہتے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ جاؤ تو آپ سلام کہو۔ سلام کیا ہے؟ سلامتی، کہ تم پر اللہ سلامتی نازل فرمائے اور میری طرف سے بھی تم پہ سلامتی ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر رحمت ہو، برکت ہو۔ میں انسان ہوں، میں کہتا ہوں نا دعا دے رہا ہوں، تو وہ اہل قبور ہیں، اب وہ جسم سے ہٹ کے روح آ گئی نا، اب تو وہ جو ان کی روح ہے وہ ہمیں جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی سلامتی کرے، تمہارے اوپر بھی رحمتیں ہوں، تمہارے اوپر بھی برکتیں نازل ہوں۔ تو اللہ والے بزرگ اہل علم کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک عام مسلمان کی شان ہے کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے، اور ہمارے اوپر رحمتیں برکتیں اس کے سلام کی وجہ سے اللہ پاک نازل فرماتا ہے۔ تو عام مسلمان کی یہ شان ہے۔ اور اگر میں کسی ولی کامل کی بارگاہ میں جاؤں گا، داتا حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، بابا فرید کی بارگاہ میں جاؤں گا، بابا بلے شاہ سرکار کی بارگاہ میں جاؤں گا، سب سے بڑی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جاؤں گا، تو سرکار اپنے غلاموں کو کتنا نوازیں گے۔ اولیاء جو ہیں وہ اپنی حضور کی امت کی جو لوگ ہیں ان کے لیے کتنی دعائیں کریں گے، کتنی خیر و برکت ہوگی، کتنے معاملات میں آسانی آئیں گی۔ اچھا، اسی چیز میں ایک اور چیز ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمَعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ لوگ ان لوگوں نے نہیں سناتے، اور آپ ان لوگوں کو نہیں سناتے جو قبروں میں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب بیان کرتے ہیں ابن قیم کتاب الروح میں، کہا ہے کہ اچھا جی، یہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں ایسے لوگ بد مذہب جو لوگ ہیں نا، وہ بڑی بڑی عجیب قسم کی باتیں جو ہے نا قرآن پاک سے پکڑ کے نکال کے لے آتے ہیں۔ مطلب آیت کا آدھا حصہ پڑھ لیا اور اس کا پورا حصہ نہیں پڑھا۔ اب جو چیزیں بتوں کے اوپر نازل ہوئیں وہ یہ توبہ نعوذ باللہ منسوب کر رہے ہوتی ہیں اولیاء کے ساتھ۔ تو جو آیتیں کفار کے لیے نازل ہوئیں کہ وہ تو مر چکی ہیں، وہ تو اپنی قبر میں نہیں سن سکتے، تو وہ کیا اسے کہتے ہیں، وہ چسپاں کر رہے ہوتے ہیں مومن مسلمانوں کے لیے۔
تو آیت کریمہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ مراد یہ ہے کہ عام مردہ دل کافر کو اگرچہ وہ بظاہر زندہ ہو اس طرح نہیں سنا سکتے کہ وہ سنانے سے نفع حاصل کرے، مطلب اگر ہم اسے سنا بھی دیں گے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہاں جو مسلمان ہوگا جو صاحب قبر تو اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مراد نہیں کہ اہل قبور کچھ بھی نہیں سنتے، یہ مراد کیسے ہو سکتے جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اہل قبور وداع کرنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، مطلب اگر ہم ان کو دفنا کے جا رہے ہیں تو ہماری جوتوں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں۔ بھی خبر دی کہ بدر کے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ بدر کے مقتول کافروں نے آپ کا کلام سنا، آپ کے خطاب کو سنا نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کہنے کی اجازت دی جس سے مخاطب سنتا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کو سلام کہے وہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ بے شک آپ مردوں کو نہیں سناتے، بہروں کو پکار نہیں سناتے جب وہ پشت پھیر کر چلے جائیں۔ تو یہ آیت جو ہے واضح جو بیان کی گئی ہے یہ کافروں کے لیے ہے، مومن مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ بس اتنا کرنا۔